السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس کائنات کے اندر ایک ہی کتاب تو ہے کہ جس میں انسانوں اور جنوں کی رہبری اور رہنمائی بھی ملتی ہے، جس میں رب تبارک و تعالی کا قرب کا حصول بھی رکھا گیا ہے، جس میں ہماری معیشت و معاشرت کی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے قوانین بھی مرتب کیے گئے ہیں، جس میں سابقہ امتوں کے ہلاکتوں کے نافرمانیوں کے سبب واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس میں آنے والے واقعات جس سے انسان سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ آئے گا، یہ چیز بھی مل سکتی ہے۔ گویا کہ انسانوں کے لیے چپے چپے پر رہبری ہے، رہنمائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، ان کو بشارتیں بھی ہیں، ان کے لیے انعامات و اکرامات کی خبریں بھی ہیں، اور نافرمانی کرنے پر ان کے لیے سزا والی باتیں بھی ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ ایک ہی کتاب ہے کائنات کے اندر، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون علیہ۔ وہ کتاب قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب لکھی ہوئی جو لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے شب قدر کے اندر ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پوری حیات طیبہ میں نبوت کے ملتے کے ساتھ ہی آغاز ہوا، اور اس دنیا سے رب کے پاس جاتے تک وہ مکمل کر دی گئی۔ اس قرآن کے بارے میں نبی حکم دے رہے ہیں اپنی امت کو، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنکم تؤجرون علیہ، قرآن کریم کے پڑھنے پر تمہیں بڑا اجر دیا جائے گا، بڑا ثواب ملے گا، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ جتنا قرآن پڑھو گے، فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے میں الف لام میم، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، ان 3 حرف کے اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں بیٹھے بٹھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اپنی امت کو، اور امت قرآن پڑھنے کے بجائے سوشل میڈیا کو کھنگالتی رہے، اخبار پڑھتی رہے، افسر ہو کر کے، پروفیسر ہو کر کے، ٹیچر اور ماسٹر ہو کر کے، مولوی ہو کر کے، اور کسی علاقے کے بڑے ہو کر کے، وزارتوں کی سیٹوں پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے کو نہ ملے، اور دنیا کی ساری خبریں ان کو معلوم ہوں، تو کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ان لوگوں کی۔ یہاں تو فرمایا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت جس نے ایک مرتبہ پڑھ لی، گویا کہ ثلث قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب اس کو دیا جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب مل رہا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ تو میں اپنے سامعین سے کہوں گا، میں بھی اور آپ بھی اس پر غور کریں، ہم اپنی زندگی میں روزانہ قرآن کریم کتنا پڑھ پاتے ہیں؟ کچھ نہیں، کم از کم ہم آدھا گھنٹہ تو دے دیں روزانہ، ڈیلی 24 گھنٹوں میں۔ کتنے گھنٹے سو رہے ہیں، کتنے گھنٹے کھانے پینے میں لگا رہے ہیں، کتنے گھنٹے سیر و سپاٹے میں لگا رہے ہیں، کتنے گھنٹے دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ میں لگا رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہم کام کاج میں لگا رہے ہیں۔ ارے جو ہماری رہبری اور رہنمائی کی کتاب آئی ہے ہماری اصلاح کرنے کے لیے، اس میں ہم نے کیا لگایا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن پڑھیں، آدھا گھنٹہ آپ مقرر کر لیں، کچھ بھی ہو جائے،
آدھا گھنٹہ کم سے کم، زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے، آدھا گھنٹہ آپ قرآن کریم کو دیں، اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے ہم کو کیا بتایا ہے، کیا کن باتوں سے آگاہ فرما رہا ہے، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری زندگی قرآن پاک کو بار بار پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔